کتے جتنے بھی بندے غیرت نہ ہوئے، کتے نے بھی صرف بھونک کے حضور دی عزت تے پیرا نہیں دیتا۔ جب منگولوں کا بندہ ایک حضور کے خلاف بات کرنے لگا تو وہاں ایک کتا باندھا ہوا تھا، تو اس نے اپنی آواز نکال کر احتجاج نہیں کیا، ہم تو اس کتے سے بھی کیا گزرے ہیں۔ وہ بھونک کر کہتا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن وہ کتا اٹھ کے پڑ گیا اور اس نے وہ بندہ مار دیا۔ اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ جی کس کو خط لکھنا ہے۔ بھائی اقبال کہتا ہے اے ناداں ترا امید غم گسار آز افرنگ است، اقبال کہتا ہے پاگل تجھے فرنگیوں سے خیر کی امید ہے، جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف خاکے بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں، تو آپ ان کو خط لکھیں گے کہ ہمیں اپنے نبی کی عزت جو ہے وہ تم سے ہم کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے محبوب کی عزت پر خود پہرا دینا ہے، ہاں جی خود پہرا دینا ہے، اور بڑی جو ہے وہ جرت کے ساتھ پہرا دینا ہے۔ پتہ نہیں صورتحال کیا بننی ہے، یہ تو میرا رب بھی جانتا ہے، لیکن ہماری صورتحال بھی کوئی نہیں ہے اس وقت۔ طلع البدر علینا تو حضور کی آمد پر شعر ہے، اور جب رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ پڑھ کہ 1400 سال ہماری تاریخ یہ ہے کہ ابن خطل کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا، اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہی قتل کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے 1400 سال۔ پتہ نہیں کیا تم اسلام کی ترجمانی کر رہے ہو، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بھی، کہ تمہیں تو فوراً سرکاری سطح پر یہاں تو ابھی میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کرنے سے رسول اللہ کی عزت پر پیرا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو تم گونگلوں تو مٹی بھی نہیں بن دی جڑا تسی کر رہے ہو۔ امت مسلمہ تمہاری یہ قراردادوں سے مطمئن نہیں، ہم تمہاری ان قراردادوں کو بال کی بھی حیثیت نہیں دیتے۔ ہاں اور تم کیا سمجھتے ہو کہ آئندہ حضور کی امت کے سامنے تم آ کر ووٹ مانگو گے اور حضور کی امت کا سامنا کرو گے؟ اب ایسے نہیں ہونا، ہاں اب ایسے نہیں ہونا، ایسے نہیں ہونا۔ آپ اعلان جنگ کرو، اعلان جنگ کرو۔ انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا، آج انہوں نے پھر حضور کے خاکے شائع کیے۔ انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اسوہ حسنہ نہیں پڑھا تو پھر پڑھو، کہ جب حضور پر وہ بچے کے غلاف، ایک اونٹنی نے بچہ دیا تو اس کا جس غلاف کے اندر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئی، ابو جہل نے کہا کہ یہ جو بچے کا اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ جو اس کے اوپر ایک جھلی سی ہے جو بھی ہے گوشت والا، تو یہ اٹھا کر رسول اللہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے ہجرت سے پہلے۔ یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الوضو میں حدیث ہے، باقی جگہ بھی امام بخاری اس کو لائے۔ تو اس امت کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا، وہ گندگی لینے کے لیے اٹھا، عقبہ ابن ابی معیط۔ اردگان یہ ہماری تاریخ ہے، جب وہ بدر میں قید ہو گیا نا، قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو رسول اللہ نے اس کو جب دیکھا کہ اس کو باندھ کر میرے غلام مدینہ پاک لے جا رہے ہیں بطور قیدی، تو حضور نے عرق الذبیہ کے مقام پر حضور نے فرمایا اس کی گردن اتارو، یہاں اس کی گردن اتارو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہم مصنوعات تو معمولی چیزیں ہیں، پورے عالم اسلام کے حکمران فرانس کے خلاف اعلان جہاد کرے، اس کو رسول اللہ نے راستے میں قتل کروا دیا۔ ابو جہل کے کہنے پر اس نے حضور کے اوپر وہ اونٹنی کا گند پھینکا تھا، اور رسول اللہ اس وقت سجدے میں تھے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر حضور کے کاندھوں کے درمیان سے اس کو ہٹایا، اور جب وہ رسول اللہ پر وہ گند پھینک رہے تھے اور حضور سجدے میں تھے، تو حضور نے جب سر اقدس اٹھایا تو وہ ہیلو بعضہم علی بعض،
وہ ہنس رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. تو میرے آقا نے پھر اس وقت کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تاریخ تمہیں بیان کرنی چاہیے تھی. میرے آقا نے فرمایا اللہم علیک بقریش ثلاث مرات. حضور نے دعائے جلال فرمائی، یا اللہ انہاں سارے نو نپ لے. بس یہ سارے. پھر ان میں سے 7 آدمیوں کا حضور نے نام لیا. ابو جہل کو بھی یا اللہ پکڑ لے، عتبہ کو بھی پکڑ لے، شیبہ کو بھی پکڑ لے، ولید کو بھی پکڑ لے، امیہ ابن خلف کو بھی پکڑ لے، اور عقبہ ابن معیط کو بھی پکڑ لے، اور عامر کو بھی پکڑ لے. حضور نے فرمایا انہاں 7 بندے نو یا اللہ پکڑ لے. انہاں تیرے نبی دے نال انج کیتا. تے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سارے نو پھر میں بدر وچ ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں قتل ہو گئے تے حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں 'چ رسی پا کے انہاں نو کھوہ وچ سٹو. یہ ہے اسلام کی تاریخ. تم نے جب رسول اللہ کا یہ اسوہ حسنہ بیان ہی نہیں کیا اور لوگوں کو کیا نہ کیا سناتے رہے ہو. رسول اللہ نے دعائے جلال فرمائی اپنے گستاخوں کے خلاف. اب صدیوں بعد ہم تو حاضر ہیں. تب توجہ، جنہ یار خرید نہ کیتا سب کچھ ہوندے ہیں، تسی حضور دی عزت پیرا نہیں دے رہے. تمہارے پاس تو پاکستان کے اندر تو اللہ کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہے. تمہارے پاس تو ایٹم بم بھی موجود ہے. تو جنہ یار خرید نہ کیتا یعنی حضور دی عزت پیرا نہ دیتا، سب کچھ ہوندے ہیں پلے،